الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَلَمَّا پھر جب رَأَوْهُ انہوں نے دیکھا اس کو عارضاً ایک بادل مستقبلہ سامنے چلا آ رہا ہے اودیتہم ان کی وادیوں کے قالو کہا انہوں نے ھذا یہ ہے عارض بادل ممطرنا برسے گا ہم پر بل ہوا بلکہ وہ ہے مستعجلتم بہ جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے ریح ہوا ہے فیہا اس میں عذاب ہے علیم دردناک تدمر کل شیء برباد کر دے گی ہر چیز کو بِأَمْرِ رَبِّهَا اپنے پروردگار کے حکم سے فَأَصْبَحُوا پھر ہوگے وہ صبح لا یرا الا مساکنہم نہیں دکھتا تھا مگر ان کے مکانات کذالک نجزی اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم القوم المجرمین اللہ کے نافرمان لوگوں کو وَلَقَدْ اور یقیناً مَكَّنَّاهُمْ ہم نے طاقت دی ان کو فیما اس کی کہ جو ان نہیں مکناکم طاقت دی ہم نے تم کو فیہ اس میں وجعلنا لہم وجعلنا یہاں آتانا کے معنی میں اور عطا کیے ہم نے ان کو سمعن کان و ابصارن آنکھیں و افئدتن اور دل فما اغنا پھر نہیں فائدہ دیا ان کو
فما اغنا پھر نہیں فائدہ دیا انہم ان کو سمعہم ان کے کانوں نے ولا ابصارہم اور نہ ہی ان کی آنکھوں نے ولا افئدتہم اور نہ ہی ان کے دلوں نے عقلوں نے من شیئن کچھ بھی اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ چونکہ تھے وہ انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات کا وحاق بہم اور حاکہ میں نے گھیر لیا وحاقہ اور گھیر لیا بہم ان کو ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے وَلَقَدْ اور یقیناً اہلکنا ما حولکم ہلاک کر دیا ہم نے جو بستیاں تھیں تمہارے دائیں بائیں وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور بدل بدل کر بیان کرتے ہم آیتیں لعلہم شاید کہ وہ یرجعون ہماری طرف لوٹ آئیں فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلہہ فلولا پھر کیوں نہیں نصرہ مدد کی ہم ان کی الذین انہوں نے جن کو اتخذوا بنایا تھا انہوں نے من دون اللہ اللہ تعالی کے علاوہ قربانا قریب کرنے والے آلہہ معبود بل ضلوا عنہم بلکہ وہ غائب ہو گئے ان سے وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ اور یہ ان کا جھوٹ تھا وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو وہ گھڑتے تھے. کل کا سبق ذرا سا ذہن میں رکھیں. وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ سے رسول کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی فریضہ نبوت کی منصبی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جب مکہ کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات رکھی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا. آپ کی بات سے اکثریت نے انکار کرنا شروع کیا. تو اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ قوم عاد کے بھائی ہود کا تذکرہ کریں, یاد کریں ان کو کہ ان کے ساتھ کیسے حالات آئے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم جو علاقہ احقاف میں رہتی تھی جب ان کو کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے کہا اچھا تو ہمیں ہمارے معبودان باطلہ سے ہٹانے کے لیے آیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا اور ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے امتیوں کو کہتا تھا کہ بھئی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو دیر سویر تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سابقہ پڑے گا. تو وہ آگے سے مذاق کرنے لگے قوم عاد کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہ کہاں ہے وہ عذاب, لاؤ تم فاتینا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. اگر تم یہ کہنے میں سچا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب لے ہمارے پاس. چنانچہ پہلے تو نبی نے یعنی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ جاہلانہ قسم کی باتیں مت کرو, میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں, عذاب اللہ کا کب آئے گا یہ میں نہیں جانتا. تو پھر ایسا ہوا کہ 3 سال ان کے اوپر ایسے گزرے کہ بالکل بارشیں بند ہو گئیں اور یہ بہت پریشان ہو گئے. ان کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ روانہ ہوا کہ وہاں جا کر کعبۃ اللہ کے پاس دعا کریں
اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر جس آدمی کے ہاں یہ مہمان کے طور پر ٹھہرے وہاں بھی ان لوگوں نے بس عیاشی کرنا، رنڈیوں کو بلانا، ان کے جو ہیں وہ گانے سننا، شراب پینا، اس کے اندر ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر وہ جو صاحب خانہ تھا اس کی وہ جو لڑکیاں وہاں تھیں ان کو اس نے کچھ اشعار لکھ کر دیے، جن اشعار کے اندر انہیں یہ پیغام دیا کہ بھئی تم کس مقصد سے آئے تھے، کیا کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کعبۃ اللہ گئے اور وہاں جا کر دعا کی کہ ہمارا یہ جو قحط سالی کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے، بند ہو جائے۔ چنانچہ آسمان کے اوپر بادل نمودار ہوئے، ایک سفید بادل، ایک سرخ بادل اور ایک سیاہ بادل، اور ان سے کہا گیا کہ بھئی تم پسند کر لو کہ کون سا بادل تمہیں جو ہے وہ چاہیے۔ لیکن یاد رکھو جب اللہ رب العالمین کسی سے ناراض ہو تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی، اور یہ بھی نہیں، میں نے پہلے بھی کسی درس میں کہا تھا کہ عقل میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ آدمی مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ کے خلاف بغاوت کرتا رہے، سرکش بنا رہے، اور وہ سوچے کہ ایک آدھ دعا کرنے سے میرا سارا کام ختم ہو جائے گا۔ یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ تائب ہو جائیں، وہ برائی چھوڑ دیں، نیک راہ پر چل پڑیں، تو یہ بات تو جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن آپ نافرمانی بھی کرتے رہیں اور اپنے مفادات بھی حاصل کرتے رہیں، یہ بات زیادہ دیر نہیں چلتی۔ تو انہوں نے سیاہ بادل کو جو ہے وہ پسند کیا۔ چنانچہ فلما راؤہ، پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو تو کہنے لگے عارضاً، بادل ہے، مستقبل اودیتہم، وہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہے تھے، تو وہ خوش ہو گئے بادلوں کو دیکھ کر۔ قالوا ھذا عارض، کہنے لگے کہ یہ بادل ہے، ممطرنا، ہمیں سیراب کرے گا، ہمارے اوپر برسے گا۔ خوش ہو گئے، ناچنے لگے، کودنے لگے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ جس کو دیکھ کر تم خوش ہو رہے ہو نا، یہ وہ ہے جس کی تمہیں جلدی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے نا حضرت ہود علیہ السلام سے کہ اگر عذاب الہی برحق ہے تو وہ لے آ، تو فرمایا خوش ہونے کی بات نہیں ہے، وہ ریحن، چکھڑ ہے، چکھڑ ہوا ہے، فیہا، اس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ آپ حضرات 29ویں پارے میں سورہ الحاقہ نکالیں گے۔ سورہ الحاقہ کی 6 آیت ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ سورۃ الحاقہ پارہ 29 میں آیت نمبر 6 کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور قوم عاد، فَأُهْلِكُوا، ہلاک کر دیے گئے۔ وہ کس طرح ہلاک کیے گئے؟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تیز و تند ہوا کے ذریعے۔ کیا ہوا؟ سخرہا، اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا اس ہوا کو، علیہم، ان کے اوپر، قوم عاد کے افراد کے اوپر، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن، حسوماً، لگاتار جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی ہوا چلتی رہی ان کے اوپر۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، پھر دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہ پچھاڑے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا آپ نے میرے اس کو پچھاڑ دیا، یعنی گرا دیا۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے گرے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، اس طرح جو ہیں وہ لوگ تھے، بھی بڑے لمبے قد و قامت والے۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ پڑے ہوئے ہیں گرے ہوئے کھجور کے تنے۔
فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان میں سے کسی کو بھی تم باقی دیکھتے ہو؟ فرمایا نہیں، سارے کے سارے مٹ گئے۔ قوم عاد کے لوگ جو تھے یہ اس زمانے میں اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے تمدن کے اعتبار سے پوری دنیا پر فائق تھے، پوری دنیا کو لیڈ کر رہے تھے۔ ان کے پاس اقتدار بھی تھا، طاقت بھی تھی، اور اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے۔ تو جب وہ بادل آئے تو یہ خوش ہو گئے، کہنے لگے بادل آیا ہے، یہ اب ہمیں سیراب کرے گا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں یہ بادل نہیں جو تمہیں سیراب کرے گا، بلکہ اس بادل کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جسے تم جلد طلب کرتے تھے۔ کب جلد طلب کرتے تھے؟ اوپر دیکھ لیں، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ چنانچہ تدمر کل شیء، کہ اس بادل میں وہ عذاب ہے، تدمر وہ ہوا برباد کر دے گی، کل شیء ہر ایک چیز کو، بامر ربھا اپنے پروردگار کے حکم سے۔ فاصبحوا لا يرى الا مساکنہم، دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں کہ مکان تو ہیں لیکن مکین سارے، انسان سارے کے سارے ختم ہو گئے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا زندہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر بادل دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے، آپ کی کیفیات اضطرابی ہو جاتی تھی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بادل نمودار ہوتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا گارنٹی ہے کہ اس بادل کے اندر اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے برباد کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھ کر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ، اے اللہ اس بادل کو ہمارے لیے بہتر بنا، اس بادل کے اندر جو ہے اس کو ہمارے لیے بہتر بنا، اے اللہ یہ بادل جو کوئی لے کر آ رہے ہیں اس کو ہمارے لیے خیر بنا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اس کے شر سے، اس کی برائی سے، اور جو برائی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اس سے ہم تیری پناہ اور حفاظت مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری میں ہے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ بادلوں کو دیکھ کر ہوائیں چلنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے چین ہو جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر ہوتے، پھر جب بارش برس جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین آتا۔ انسان کو کچھ مل جائے تو بس وہ اسی پر اتراتا ہے، کیا پتا جو نعمت تو دیکھ رہا ہے تجھے مل رہی ہے یہی تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو یہ خوش ہو گئے کہ بارش آ رہی ہے، لیکن بارش نہیں تھی، بلکہ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ فاصبحوا، ہو گئے وہ، لا یرا الا مساکنہم، نہیں نظر آتا تھا مگر ان کے مکانات، مکین تو ختم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم اس طرح اللہ کے نافرمانوں کی پکڑ کرتے ہیں۔ اور جب یہ قرآن حکیم کی یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو مخاطب جو ہیں وہ گستاخان رسول تھے، نافرمان خدا جو ہیں وہ مکہ کے، وہ مخاطب اول تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان سے کہہ رہا ہے رب العالمین وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِي، او لوگو تم سمجھو جتنی طاقت ہم نے قوم عاد کو دی تھی اتنی طاقت ہم نے تمہیں نہیں دی ہے، تو وہ تم سے بڑی طاقت والوں کو ہم نے ملیا میٹ کر کے رکھ گیا۔ تو یہ کس باغ کی مولی ہیں جو اتراتے پھرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، انتظار کرو۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، انسان جو بھی کارنامے انجام دیتا ہے وہ کارنامے دراصل وہ اپنی عقل کی بنیاد پر انجام دیتا ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی بنیاد پر انجام دیتا ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو آنکھیں نہ دے،
عقل نہ دے، صلاحیت نہ دے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی، ہم نے انہیں کان دیے تھے، ہم نے انہیں عقل، دل و دماغ جیسی نعمتیں دی تھیں، لیکن وہ نعمتیں ہمارے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکی، چونکہ ان نعمتوں کا انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، بے شک دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ملازمت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پراپرٹی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ڈگری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، شہرت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اولاد، برادری، کنبہ، دوست، احباب اللہ کی نعمت ہیں، لیکن تب نعمت ثابت ہوں گے آپ کے لیے، آرام دہ ثابت ہوں گے، تب ان سے فائدہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، ورنہ یہی نعمتیں بربادی کا، بے عزتی کا، رسوائی کا، ذلت کا ذریعہ بن جاتی ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ تو خیر و شر کا منبع وہ ذات خدا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی نعمت سے نفع کھینچ لیں تو وہ نعمت کے بجائے انسان کے لیے زحمت بن جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فما اغنا عنہم، پس نہیں فائدہ دیا ان کو، سمعہم، ان کے کانوں نے، ولا ابصارہم، نہ ہی ان کی آنکھوں نے، ولا افئدتہم، اور نہ ہی ان کی عقلوں نے، دلوں نے، من شیئن، کچھ بھی۔ یہ ساری نعمتیں تب ہیں فائدہ دینے والی جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ کسی کے لیے خیر کا ہو۔ اور ان چیزوں نے کیوں ان کو نفع نہیں دیا؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات، قرآن، اللہ کے کلام کا انکار کرتے تھے، اس کو ٹھکراتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جو اللہ کے قرآن کو قومیں چھوڑ دیں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، وحاق بہم، گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا عذاب کہاں ہے، لے آ کر عذاب کہیں ہے، اسی عذاب نے ان کو آ کر گھیر لیا۔ میں نے رات کے درس میں بھی یہ شعر سنایا تھا، بڑا فٹ بیٹھ رہا ہے یہاں۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر نہ ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ یہ جتنے حالات آج ہیں مسلمانوں کے اوپر، وہ اس کتاب عظیم کے ساتھ ناقدری کی وجہ سے۔ جب جب لوگوں نے نبیوں کو ٹھکرایا، نبیوں کی تعلیمات مقدسہ کو چھوڑا، جب لوگوں نے قرآن حکیم سے، اللہ کے پیغامات سے منہ موڑا، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ جس عذاب کا وہ ٹھٹھا اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے، اس عذاب نے ان کو گھیر لیا اور وہ اس عذاب سے بچ نہیں سکے۔ اور یہی نہیں بلکہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل مکہ، تمہارے دائیں بائیں جتنے بستیاں ہیں، ان بستیوں والوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ہم نے پھیر پھیر کر مختلف اسالیب کے ذریعے، مختلف طریقوں سے تمہیں قرآن سنایا، شاید تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، لیکن تم نہیں لوٹے۔ تو پھر اللہ کے علاوہ جن کے متعلق تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچائیں گے، تو جب ہمارا عذاب آیا تو فلولا نصرہم، انہوں نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں اور مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے، جب مشکل آئی ضلوا عنہم، وہ ان سے غائب ہو گئے، ایسے لگتا تھا وہ کہیں ہیں ہی نہیں۔ وہ جن کے ہم چڑھاتے تھے، منتیں مانتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ وہ نظر ہی نہیں آئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور شرک ایک جھوٹ ہے، شرک ایک جو ہے وہ خواہ مخواہ کا عمل ہے جو گھڑا ہوا ہے، اس کی حقیقت کوئی بھی